أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. آج ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور ان کی جگہ پہ بادشاہ بھی بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آج ہم کچھ مختصر سا تعارف پڑھیں گے اور اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. اور وہ بندے اللہ کو کتنے پسند ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے بندوں میں خاص طور پہ چنا ہے. یعنی ایسا چنا ہے کہ ابھی تک آپ حضرات نے جتنے انبیاء کا ذکر سنا ہے اور جتنے انبیاء کا ذکر پڑھا ہے تو ہر نبی دوسرے سے مختلف ہے اور ہر نبی کے اندر دوسرے نبی کی نسبت الگ خوبیاں، الگ اچھائیاں اور الگ وہ چیزیں جو اللہ کو بڑی پسند تھیں. حضرت نوح کا مزاج الگ ہے، حضرت موسیٰ کا مذاق الگ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور مزاج کے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مزاج کے. حضرت ابراہیم بڑے نبی ہیں لیکن کوئی امتی نہیں، اور حضرت داؤد چھوٹے نبی ہیں اور امت اتنی بڑی. تو ایسے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو مختلف حیثیت دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو الگ مقام دیا، حضرت اسحاق کو الگ چیز دی، حضرت آدم علیہ السلام کو الگ چیز ملی. تو اللہ کے یہ پیارے بندے، ان کے اندر کیا چیزیں تھیں، بس چند ظاہری چیزیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں اور باطنی چیزیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب انسان اپنے باطن پہ محنت کرتا ہے. پھر وہ اس کو ایک چیزیں ایسے ملتی ہیں جیسے امانت کے طور پر ہوتا ہے. جیسے ہم اگر دین کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہمیں دینداروں کا مزاج خود ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے. آتا ہے کہ نہیں جی؟ وہ کسی سے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم دنیا دار لوگوں کی طرف جائیں تو ان سے جو معاملہ تو ہم نے کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، ان کا مزاج بھی خود ہی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. یعنی وہ چیز ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے ہی جب انسان ان سے محبت رکھے گا تو ان سے کچھ چیزیں تحفتاً بھی ملتی ہیں. تو بس اسی ایک لالچ میں یہ کچھ ذکر شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے. اور قرآن فہمی بھی اس کے اندر ہے کہ 17 مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد، ابراہیم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ چونکہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک
قصہ کی طرح کا ہوتا ہے، اور قصص اور قصے ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ دماغ میں جلدی بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا کہ یہ دماغ میں آسانی سے بیٹھ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آج ہم چند واقعات پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاص ایک فہم عطا فرمایا تھا، اور بچپن ہی سے ایک خاص فہم اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت سلیمان کو تحفے میں ملا تھا۔ ان کی بڑی خصوصیات ہیں، جیسے کہ ان کو اللہ نے خاص فہم دیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو صرف انسانوں پر حکومت نہیں دی بلکہ اللہ نے ان کو جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ان کے لیے جو مسخر چیزیں کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے صرف انسانوں اور جنات کو مسخر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ حضرت سلیمان جیسے چاہیں اس طریقے سے ہوا چلے گی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے تعلق عطا فرمایا کہ علمنا منطق الطیر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد ان دونوں کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، تو یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاصیت۔ اور ایک اور خاصیت جس میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد مشترک تھے، اور وہ یہ خاصیت ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ پیغمبر بنایا بلکہ پیغمبر کے ساتھ بادشاہ بھی بنایا، اور حضرت سلیمان کی جو بادشاہت تھی وہ ایسی عظیم الشان تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بنا تو وہ تخت ایسا ہے جو آج تک کسی بادشاہ کا بن نہیں سکا، چاہے وہ الیگزینڈر ہو، چاہے وہ سکندر اعظم ہو، چاہے وہ سکندر یونانی ہو، اور چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ اسکندریہ کے بڑے بادشاہ ہوں، چاہے وہ کسرا اور فارس کے بادشاہ کیوں نہ ہو، کسی کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا نہیں کی۔ حضرت سلیمان کا تخت جو تھا وہ دو بڑے بڑے شیروں کے اوپر ہوتا تھا، اور جب حضرت سلیمان تشریف لاتے تھے تو وہ شیر اپنے پاؤں زمین پہ بچھا دیتے تھے اور نیچے بیٹھ جاتے تھے، تو سیڑھی نیچے ہوتی تھی، حضرت سلیمان اپنے تخت پہ چڑھ کے پھر اوپر بیٹھتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تو تخت اونچا ہو جاتا، اور اس کے ساتھ شیر دیکھا کس نے کبھی اصلی بھینس کے جتنا شیر ہوتا نا، ببر شیر، اس کو دیکھ کے بندہ ڈر جائے، تو ان کے اوپر وہ حضرت سلیمان کا تخت ہوتا تھا، اور اس کے اوپر دو اتنے بڑے بڑے عقاب ہوتے تھے کہ وہ اپنے پر پھیلاتے تھے تو حضرت سلیمان کے اوپر چھتری بن جاتی تھی۔ میں نے زندگی میں جو اصلی عقاب ہے صرف ایک بار دیکھا ہے، اور جب اس نے اٹیک کیا نا، جو سامنے چیز اس کے رکھی ہوئی تھی، اس نے اٹیک کیا تو مجھے یاد ہے وہ جو F-16 اٹیک کرتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جو عقاب اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ نے دیکھنے کا اتفاق ہو، عقاب کی جو جھپٹ ہوتی ہے وہ میں نے اصلی میں دیکھی ہے، اور وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ دور سے بندے کو دیکھ کے دہشت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو عقاب تھے وہ اتنے بڑے پروں والے تھے، آج کل تو اتنے نہیں ہوں گے، میں نے جو ہے وہ چھوٹا سا عقاب تھا، یعنی کبوتر سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، اتنا سا عقاب تھا، لیکن جو عقاب تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے پروں کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر چھتری بن جاتی تھی اور اسی سے ہوا بھی جھولتی تھی۔ تو یہ تخت کی ایک شہنشاہ ایک عجیب سی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بناتے تھے، اور وہ ٹوکریاں بکتی تھیں، اس کے جو پیسے آتے تھے ان پیسوں کی حضرت سلیمان روٹی کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا جلال عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان اللہ کے ایسے پیارے پیارے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو فہم دیا تھا، فہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک فہم دی۔ وہ کیسا فہم تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، ایک دو واقعات جو کہ مشہور ہیں وہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ابھی، یعنی یہ ہوگی 13-14 سال کی عمر تھی، تو اتنی عمر کے اندر کچھ لوگ آئے، اور ایسا تھا کہ ایک آدمی کے پاس بھیڑیں تھیں، بھیڑ بکریاں بہت کثرت سے تھیں،
اور اس آدمی کے ساتھ دوسرا آدمی آیا تھا، اس کا تھا انگور کا باغ تھا۔ اب یہ ہوا کہ اس کی بھیڑ بکریاں انگوروں کے باغ میں گھس گئیں اور سارے انگور کھا گئے، سب کچھ کھا کے ختم کر دیا۔ اب وہ دونوں آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بولا جی کیا ہوا؟ اس نے بتایا جی ان کے پاس بکریاں ہیں، شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، میرا ہمسایہ ہے، لیکن اس کی بکریاں قابو میں نہیں رہیں اور اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور میری ساری فصل کو تباہ کر کے رکھ دیا، میرے پاس کچھ اور ہے نہیں، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، انصاف کیسے ہوگا؟ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تیری فصل کتنے کی بکتی تھی؟ تو اس نے ایک اماؤنٹ بتایا، بطور مثال 10,000 کی، 10,000 کی فصل بکتی تھی۔ کہ تیرے پاس 10,000 ہے؟ کہ جی میرے پاس 10,000 تو نہیں ہے۔ کہ ایسا کرو کہ 10,000 کی بکریاں آپ ان کو دے دو تو یہ پیسے ادا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ہے تو بہت مشکل، لیکن آپ چونکہ فیصلہ کر رہے ہیں تو میں کر دیتا ہوں، لیکن میری کھیت کی جو میرا ریوڑ ہے اس کی تو آدھی جان نکل جائے گی، جب 10,000 بکری یہاں سے نکل جائے گی، 10,000 روپے کی جو بکری ہے نکل جائے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، فیصلہ ہو گیا، بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام گود میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کے کہ ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بہتر فیصلہ کروں۔ جی اس سے بہتر فیصلہ جی ضرور کرو۔ حضرت داؤد کوئی بادشاہ تھوڑی تھے، حضرت داؤد تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، اس کے ساتھ بادشاہ تھے، پھر بادشاہ تھے، پہلے پیغمبر تھے، اور جو پیغمبر ہے وہ دوسروں کی بڑھوتری دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جی فیصلہ کرو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جو 10,000 کی بکریاں ہیں وہ آپ ان کو دے دیں اور ان کے کھیت کا انتظام آپ سنبھالیں، یہ آپ کے کھیت کی فصل کو دوبارہ اگائیں گے، جب وہ انگور پک کے تیار ہو جائیں گے تو 10,000 کی بکریوں سے منفعت فائدہ اٹھاؤ اور پھر 10,000 کی بکریاں واپس کر دینا اور ان کا کھیت ان کے پاس، تمہاری بکریاں تمہارے پاس۔ حضرت سلیمان اش کر اٹھے، ہاں یہ ہوا نا فیصلہ، اس کو فیصلہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں، کیونکہ 10,000 کی بکری تو اس کو مل رہی ہے پلی پلائی، اس نے کیا ظلم کیا، اس کی محنت تو ساری غارت رہی، تو وہ صرف قیمت میں چلی جائے گی، ایسا نہیں۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کسی جگہ قاضی ایاز بتایا تھا، وہ غلط ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیٹا تھا، جوان آدمی تھا اور بڑا ظاہر ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے وہ چلبلا ہوتا ہے، تو وہ شکار کے لیے گیا تو اس کو شکار تو کچھ ملا نہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کمہار نے مٹکے بنائے اور مٹکے سکھانے کے لیے اس نے دھوپ میں رکھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بھٹی کا سسٹم نہیں تھا کہ اس پر پکایا جاتا، تو مٹکے دھوپ میں رکھے ہوئے تھے، تو اس نے ایک تیر کر کے نشانہ باندھا تو جا کے مٹکے کو لگا تو ٹک سے مٹکا ٹوٹا، تو اس کو مزہ آیا، اس نے کرتے 30 کے 30 مٹکے توڑ دیے۔ وہ کمہار تھا، وہ بیچارہ پہنچا اس کے پاس، قاضی کے پاس، کہا آپ کے بیٹے نے میرے مٹکے توڑ دیے۔ بیٹے کو بلایا، جی توڑے ہیں؟ کہا وہ میں کیا کرتا ہوں، مجھے مزہ آیا، میں نے توڑ دیے۔ تو بیٹا جرمانہ ادا کرو، کیا 60 دینار ہے، دے دیے جرمانہ، ایک جیب سے نکالا۔ تو بیٹے سے کہا بیٹا پیسے تو ادا ہوں گے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ کہ جی وہ کیسے ہوگا؟ تو بیٹا آپ مٹکے بنانا سیکھو، آپ 30 مٹکے بناؤ اور 30 مٹکے بنا کے اس کو دو، پھر انصاف ہوگا۔ ابا آپ کہتے ہیں بیٹا فرما بردار، ٹھیک ہے۔ کمہار کے پاس گیا، کسی کمہار کے پاس، اس سے مٹکے بنانا سیکھے، 6 مہینے میں مٹکے بنانا سیکھے، آسان تو نہیں ہے نا کمہار کا کام۔ اور اس زمانے میں جو مٹکا بن رہا تھا تو وہ بھٹی پہ نہیں پکتا تھا، دودھ پہ پکتا تھا، تو پکاتے پکاتے اس کو 6 مہینے گزرتے تھے کہ دن کو پورا اس کو دھوپ لگوانی ہے، پھر اٹھا کے اندر رکھنا ہے تاکہ بارش اور نمی اور یہ چیزیں اس مٹی کو دوبارہ نرم نہ کریں، پھر دن کو باہر رکھنا ہے، پھر اندر، اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ اس نے مٹکے بنائے، ان میں سے کچھ مٹکے ٹوٹے، بالآخر 30 مٹکے بن کے تیار ہوئے۔
اگلے دن ابا کو بلانا ہے کہ ابا یہ 30 منٹ کے بن گئے، اب آپ یہ کمہار کو دے دیں تاکہ انصاف پورا ہو جائے۔ تو قاضی ایاز نے ایک بندے کو بھیجا، ہاں جاؤ اور جا کے اس کے مٹکے توڑ دو۔ چنانچہ ایک آیا بندہ، چپکے سے اس نے ٹک 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 کر کے 30 کے 30 مٹکے توڑ دیے۔ آیا بیٹا ہوتا، اوئے ہوئے ظلم ہو گیا میرے ساتھ، ظلم ہو گیا۔ کہ بیٹا یہی احساس دلانا چاہتا تھا، 60 دینار دے کے انصاف نہیں تھا، اب انصاف ہوا ہے۔ تجھے دکھ جو ہوا ہے وہ تو اس کو اجرت ملی، لیکن جو دکھ تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو یہ نظر کی گہرائی تو فہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، تو یہ فہم تھی۔ ایسے ایک قصہ ہم بچپن میں سنتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، لیکن اصل میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ کہ ان کے علاقے میں ایسا ہوا کہ 2 عورتیں تھیں اور 2 عورتوں کے پاس بچہ تھا، اپنا بچہ تھا۔ تو رات کے وقت ایسا ہوا کہ کوئی آیا بھیڑیا اور وہ ایک کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ تو وہ جس کا بچہ اٹھا کے لے کے گیا تھا وہ بڑی تھی اور یہ چھوٹی تھی، تو اس نے جلدی سے شور مچایا کہ میرا بچہ اس نے اٹھا لیا۔ اب 4-5 دن کا بچہ تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو سب لوگ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بڑی عورت تھی اس کی باتیں سنی، اس کی چرب لسانی ایسی تھی کہ حضرت داؤد متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرب لسان ہوتے ہیں، زبان کے تیز ہوتے ہیں، چیز ان کی نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنی بنا لیتے ہیں، اور ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے اپنے اس گواہی دینے میں اور اپنے اس کام کرنے کے اندر۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام متاثر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اگر کسی کی چرب لسانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ شخص حق پر نہیں ہے، وہ شخص حق پہ نہیں ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو یاد رکھنا آخرت میں اس کو حساب دینا پڑے گا، صرف میرے متاثر ہوئے فیصلے کے اوپر نہ چلے۔ چنانچہ اس عورت کے حق میں حضرت داؤد نے فیصلہ دیا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو حضرت سلیمان وہاں کھیل رہے تھے، تو کبھی اتنے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو آدھے لوگ رو رہے ہیں، آدھے لوگ خوش ہو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہا واپس بلاؤ، سب کو واپس بلایا۔ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا اجازت دیں تو میں دوبارہ فیصلہ کروں، اس سے بہتر فیصلہ نہ کروں؟ تو جی بیٹا کرو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو غالباً کوئی کام تھا تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا لاؤ بچے کو درمیان میں رکھو۔ بچے کو درمیان میں رکھا اور سیاہی سے نا اس پہ ایک لکیر لگائی درمیان میں۔ لکیر لگانے کے بعد کہا کہ دیکھو جلاد کو بلاؤ، اس کو کہو کہ بچے کو آدھا اس کو دے دے آدھا اس کو دے دے تاکہ دونوں خوش ہو جائیں۔ اب وہ سمجھے کہ یہ بچہ ہے اور ہے شہزادہ، اور شہزادے کی بات تو ٹالی جا نہیں سکتی، اور ہمارا بچہ تو گیا۔ تو جس عورت کا بچہ تھا نا تو وہ زور سے ہنسی، کہنے لگے شہزادہ صاحب میں تو جھوٹ بول رہی تھی، بچہ میرا ہے ہی نہیں، بچہ تو اس کا ہے، بچہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو اس کا ہے۔ اور وہ دوسری عورت کی اس کو سمجھ ہی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دماغ موت ہوتا ہے، حقائق سے معاف ہوتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کے اندر اس کو تانے بانے جوڑنے میں لگا ہوتا ہے، حقائق سے اس کی نظر غائب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ اٹھایا، اس عورت کے ہاتھ میں دے دیے جو کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کوئی عورت اپنے بچے کو اپنے سامنے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور یہی چیز میں نکالنا چاہتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے کہ اب مجرم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اب صحیح فیصلہ ہوا۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی خاص فہم عطا فرمائی تھی۔ تو یہ فہم، پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات مسخر کیے تھے، تسخیر جنات، اور اس کی بیت المقدس کی تعمیر اور اس کے حوالے سے چیزیں میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک طاقت دی تھی جس سے وہ جانور کی بولی سمجھتے تھے، اور کچھ ملحدین ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا نہیں یہ جانور کی بولی جو سمجھنا ہے نا یہ ایک فن ہے، اور یہ ہر بھینس والے کے پاس ہے، ہر پرندے والے کے پاس ہے جی،
کبوتر پالنے والا کبوتر کے گٹرگوں سے پتہ کر لیتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو پیاس لگی ہے. ایسی ہوتا ہے یہ بیمار ہے یا ٹھیک ہے، اس کی آواز سے پہچان لیتا ہے. طوطے پالنے والا طوطے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ 4-5 دن کے بعد مر جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا. مرغیاں پالنے والے دیکھتی پہچان لیتے ہیں یہ مرغی مرنے والی ہے، اس لیے کہ اب اپنا منہ پروں میں دے کے بیٹھی ہوئی ہے، ابھی اس کا مطلب 1-2 دن میں مرنے والی ہے. تو یہ جانوروں کی حرکات سے اندازہ لگا لیتے ہیں. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی حاصل تھا. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ملاحظہ جو ملحدین ہیں یہ ہر زمانے میں کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے معجزات کا انکار کریں، اس لیے کہ دین اور شریعت کو یہ عقل پہ پرکھتے ہیں، اور دین اور شریعت تو عقل پہ نہیں آتا. جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آسمان کے اوپر ہماری تحقیق یہ ہے کہ ہمیں آسمان ابھی تک ملا نہیں ہے. جب ہمیں آسمان نہیں ملا تو اس کا مطلب اس کو وجود ہی نہیں ہے. یہ دلیل ہے آسمان کے وجود میں نہ ہونے کی کہ آسمان نہیں ہے، اس لیے سورج بھی ہے چاند بھی ہے اس لیے کہ ہمیں وہ ملا ہے، اور آسمان ہمیں ملا نہیں ہے تو اس لیے وہ آسمان ہے ہی نہیں. یہ جو آپ کو نیلا نیلا نظر آتا ہے تو یہ آپ کی حد نگاہ ہے. جہاں تمام کلر ابزورب ہو جاتے ہیں تو وہاں نیلا کلر ابزورب نہیں ہوتا، لہذا آسمان اسی وجہ سے ہمیں نیلا نظر آتا ہے. تو اس طرح کے الٹے سیدھے دلائل ہیں. یعنی آپ کو اگر ایک بندہ نہیں ملا تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. آصف بھائی عقل دکھائیں اپنی، ادب بھائی سماج دکھائیں مجھے اپنی. نہیں آپ کو اگر نہیں ملی تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب نہیں، یہ بات غلط ہے، بات غلط ہے. ایک چیز جو ہمیں ملی نہیں ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. تو ایسے ہی ملحدین یہ کہتے ہیں معجزات نہیں، یہ ایسا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بولتے نہیں تھے بلکہ گونج آتی تھی، میں نے اس میں ذکر کیا تھا. تو ایسے ہی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اللہ نے صراحتاً وعلمنا منطق الطیر، نطق کہتے ہیں بولنے کو. پرندوں کی بولی بھی ایک بولی ہوتی ہے کہ جس میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ بولی انسان کی بولی سے بہت بہت نیچے کی ہوتی ہے. چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ میوزک اور موسیقی کے اندر چند ایسے اوزار ہیں جو کہ مختلف طرز کی بین کے ذریعے سے آوازیں نکالتے ہیں، اور ان آوازوں کے بھی کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. کچھ خاص معنی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ایسا ہو کہ کسی کو اس سے گناہ کی ترغیب ہو. گانے کے پیچھے ایک گانا ہے اردو، اس کے پیچھے پشتو کے میوزک چلے گا ہے جی. ایک پشتو گانا ہے اس کے پیچھے اردو کا میوزک چلے گا؟ نہیں چل سکتا. اس لیے کہ اس بول کے پیچھے اس کی میوزک ہوتی ہے، موسیقی ہوتی ہے، وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے گانے کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانسری، ستار اور ان سب چیزوں کی آوازوں کے اندر جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ایک مخصوص، جیسے ہمارا ٹیلی فون کے ذریعے سے ہماری آواز جاتی ہے، اور ٹیلی فون کے ذریعے سے جو آواز جاتی ہے وہ میری ہی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ لیکن آپ جو ٹیلی فون کے ماہرین ہیں، جو کمپیوٹر کے ماہرین ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ الیکٹرانک وائس ہے، یہ آپ کی وائس نہیں ہے، یہ الیکٹرانک وائس ہے جو کہ اس کو دوسری فریکوینسی میں کنورٹ کرتی ہے. پھر وہاں پہ ایک کنورٹر لگا ہوتا ہے جو اس کو پھر اسی آواز میں کنورٹ کرتی ہے. تو اصل میں یہ الیکٹرانک وائس ہے، یہ اصلی وائس نہیں. تو ایسے سسٹم ہوتا ہے آوازوں کا. لہذا ان آوازوں کے سسٹم کو سمجھنے والے، سیکھنے والے آج کل لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو لپ سنگ سے پتہ کر لیتے ہیں یہ بندہ بول کیا رہا ہے. ان کی ساری زندگی اسی میں لگی رہتی ہے. وہ دور سے ایک بندہ دیکھ رہا ہے، اچھا اس نے یہ والی بات کی ہے، پکڑو اس کو، اٹھا کے لے جاؤ. پولیس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھا اس سے کیا بات کر رہا ہے، یہ بات کر، ہاں اس کو لے جاؤ. وہ ہونٹوں کی حرکت سے پہچان لیتے ہیں. ہمارے استاد جی جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے ہمیں ایک سنایا، کہتے ہیں میرے پیچھے ایک لڑکا بیٹھتا تھا، وہ پین کے بیک سائڈ کی حرکت سے پتہ کر لیتا تھا کہ لکھا کیا جا رہا ہے.
اور اس کے اندر حیرت انگیز خاصیت یہ تھی کہ وہ صرف کونی کی حرکت سے بھی پتہ کر لیتا تھا کہ اس نے جملہ کیا لکھا ہے. تو یہ وہبی علوم بھی ہوتے ہیں، کسبی علوم بھی ہوتے ہیں. وہبی مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علوم ہوتے ہیں. کیوں جی حسان بھائی آپ کو کس نے سکھایا روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ حسان بھائی بھوک کیسے لگتی ہے؟ کسی نے سکھایا آپ کو؟ یہ وہبی علم ہے. آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ روٹی کیسے، بھوک کیسے لگتی ہے. آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پیاس کیسے لگتی ہے. آپ کو ابا جی مجھے سکھائے پیاس کیسے لگتی ہے. کسی نے کبھی کسی اپنے ابا سے سیکھا، اماں سے سیکھا؟ نہیں. یہ وہبی علم ہے، آپ کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے سیکھا ہوا آتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں دنیا والوں کو وہبی دی ہیں اور بہت سی چیزیں کسبی ہیں. یعنی آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں، آپ کو سمجھنی پڑتی ہیں. ہمیں ڈسٹینس اور فاصلے سمجھنے پڑتے ہیں، کتوں کو نہیں سمجھنے پڑتے. کتے کو پیدائشی پتہ ہے کہ کہاں کا فاصلہ کتنا ہے، مجھے کس اسپیڈ سے جانا ہے. ہمیں تیراکی سیکھنی پڑتی ہے نا. کبھی کسی مچھلی کو دیکھا وہ سیکھ رہی ہو اپنی اماں کے ساتھ؟ ہمیں سیکھنی پڑتی ہے مچھلی کے لیے وہ علم وہبی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں وہبی رکھی ہیں جو کسی کو سکھائی نہیں جا سکتی. وہ اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں خود بخود آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے اپنی کلاس میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جو اپنا کان ہلا سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو اپنا کان ہلا سکے؟ تو اپنا کان ہلانا ہر ایک بندے کے کام میں. ایسے تو میں بھی ہلا رہا ہوں بھائی، ٹھیک. یعنی وہ جو کان کو جیسے ہم کونی کو موڑ لیتے ہیں، ایسے کان کو موڑنا ہم میں سے ہر ایک کی اختیار میں نہیں ہے، لیکن کونی کو موڑنا ہر ایک کے اختیار میں. ایسے اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں وہبی رکھی ہوتی ہیں اور وہ وہبی چیزیں اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. بعض مرتبہ ان کو معجزہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم وہبی دیا تھا کہ وہ پرندوں کے بولنے سے ان کی بات سمجھ جاتے تھے اور بالکل صحیح سمجھتے تھے. جیسے آج کسی مشہور گانے کی میوزک سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں گانے کی دھن ہے جی. جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے نعت خوان گانوں کی دھن کے اوپر نعتیں بناتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے ایک ساتھی نے مجھے ایک نعت سنائی تو کتنی زبردست نعت ہے. میں نے کہا بدنام کر دی اس نے، بدنام کر دی. گانے کی دھن کے اوپر نعت بنا. یعنی کہ آج کل کے نعت خوان کو نعت پڑھنے کے لیے بھی گانا سننے کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ حفاظت فرمایا ہماری اللہ. اور ہم بھی پھر اسی نعت کو سنتے ہیں جو گانے کی طرف پہ ہوتی ہے، اسی میں مزہ آتا ہے. اور کسی جو سادہ نعت پڑھی جائے اس میں مزہ ہی نہیں آتا. اللہ ہمارے عشق کو بھی سلامت رکھے، محبت کو بھی سلامت رکھے. تو جیسے ہم اس دھن سے سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں گانا ہے. ایسی کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ تلاوت کر رہا ہے. ہمیں الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے. ایسے ہمیں الفاظ سمجھ میں نہیں آتے لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نعت پڑھ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص گانا گا رہا ہے. تو ہمیں ایک دھن سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علمنا منطق الطیر کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سکھائی. پھر دو واقعات اس کے اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں. مالی اللہ ارل ہدہد، انشاءاللہ اس کی تفصیلی بات ہم آگے پڑھیں گے، آج تھوڑا سا ذکر کروں گا. اور ایک ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل. میں ایک بہت بڑے عالم دین سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بحرین والوں نے اس آیت پہ پوری تحقیق کی ہے. بحرین یا قطر والے، مجھے صحیح سے یاد نہیں، انہوں نے اس آیت پہ پوری تحقیق کی ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، واد النمل، وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی. وادی تو سمجھتے ہیں نا، اور نمل کہتے ہیں چونٹی. ٹھیک ہے، چونٹیوں کی وادی. چنانچہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ جس جگہ چونٹی بل بناتی ہے تو وہ ایک معمولی سا بل نہیں ہوتا. لگے کہ ہم نے خود اس کی تحقیق کی کہ اس جگہ جہاں چونٹیاں بل بناتی ہیں تو ہم نے وادی نمل کو تحقیق کرنے کے لیے سب کیا. جائز ناجائز میں اس کی بات نہیں کر رہا. جہاں چونٹی کا بل تھا ہم نے اس میں پانی ڈالا تو ایک دن میں
چونٹیاں اتنی منظم ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرا راستہ نکالا ہوتا ہے، وہاں سے نکل گئی ساری چونٹیاں ایک دن میں وہاں سے نکلی. پھر ہم نے اس جگہ کو کھودا، تقریباً 20-25 فٹ تک نیچے فلیٹ بنے ہوئے چونٹیوں کے، یہ میں نے تعبیر کیا، فلیٹس بنے ہوئے، یعنی اتنی جگہ، ایک پور جتنی جگہ، اور پھر اس کے اوپر والی منزل، پھر اوپر والی منزل، یعنی درمیان میں بالکل باریک سا پائپ کے جتنا سوراخ، پھر اوپر، اور ہر ایک چھوٹی جگہ پر ایک کپل رہتا ہے، اور ایسے کر کے 100-150 منزلیں، پھر اس کے ساتھ 100-150 منزلیں، پھر اس کے ساتھ 100-150 منزلیں، پھر اس کے ساتھ 100-150 منزلیں. تو یہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیاں ہزاروں سال سے اسی طریقے سے رہ رہی ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے بل بنا کے رہتی ہیں. تو یہ وادی نمل سے یہ مراد ہے کہ یعنی چونٹیوں کی وادی مطلب یہ کہ ان کو دونوں طرف انہوں نے اس طریقے سے ترتیب بنائی ہے. قرآن نے جیسا کہا بالکل ویسے ہی چونٹی رہتی ہے، اور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایسے رہتی تھی اور آج بھی ایسے ہی رہتی ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا بیان ہی ایسے آج آنکھوں سے نظر آئے. تو قالت نملۃ، ایک بڑے مزیدار قصہ یہاں سن لیں. حضرت امام ابو حنیفہ، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین آئے، اور وہ آ کے کہنے لگے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے نا وہ پوچھو، ہر سوال کا جواب دوں گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے. امام ابو حنیفہ چھوٹے تھے اس وقت، 6 سال یا 11 سال کی روایتیں. سکے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نملہ سلیمان مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ ہے جی، چونٹی آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور چونٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں، مذکر کو بھی نمل کہتے ہیں، مؤنث کو بھی نمل کہتے ہیں. مذکر کو بھی نملہ کہتے ہیں، مؤنث کو بھی نملہ ہی کہتے ہیں. اب کیا کرو گے، کیسے بتاؤ گے یہ چونٹی ہے، یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ کہنے لگا اگر جا رہا ہے تو مرد ہے، جا رہی ہے تو عورت ہے. یہ جواب نہیں. تو بڑا پریشان ہوا کہ آپ جواب دے دیں. فرمایا کہ مؤنث تھی. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال ہے قالت نملہ. قالت کا جو لفظ ہے نا وہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قالا کا جو لفظ ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتبع. جو مرد مذکر کے لیے قالا اور مؤنث کے لیے قالت ہی انثی ولیس الذکر کالانثی. حضرت عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ تو عورت بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے تو انی وضعتها انثی، میں نے تو بچی کو جنم دیا. تو وہاں قالت کا لفظ ہے اور یہاں قالا کا لفظ. تو قالت کا لفظ بتا رہے کہ نملہ سلیمان مؤنث تھی. تو یہ تو ایسی ایک. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس وادی سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک چونٹی نے آواز دی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم لسلیمان وجنودہ، کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، لسلیمان نہیں ہے، سلیمان وجنودہ. جزاک اللہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل کے رکھ دے، لہذا جلدی سے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ. تو فتبسم ضاحکا من قولها. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس قول سے مسکرائے، خوش ہوئے، اور پھر کہا اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے کتنی نعمت دی. تو یعنی چونٹیوں کی بات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھ لیتے تھے بلکہ سن بھی لیتے تھے. اور چونٹی اتنی کفایت شعرا ہے، حیات الحیوان میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو بلایا اور پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہنے لگی کہ حضرت سال میں ہم ایک گندم کا دانہ اور ایک پانی کا قطرہ ایک سال میں ہم اتنا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، اس کی سندی حیثیت مجھے نہیں معلوم،
کیونکہ بعض حیات الحیوان والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک چونٹی کی زیادہ سے زیادہ عمر 2 مہینے ہوتی ہے. تو 1 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھولا تو دیکھا کہ اس نے آدھا دانہ کھایا تھا اور آدھا پانی کا قطرہ پیا تھا. تو تم نے تو کہا تھا کہ سال میں ایک قطرہ گندم اور ایک دانہ گندم اور 1 قطرہ پانی کا. تو کہنے لگی کہ اگر آپ بھول جائیں تو میں نے اپنی خوراک کم کر دی تھی. اگر آپ بھول جائیں تو میں اپنی خوراک کم کر کے آدھی کر دی تاکہ میں 2 سال گزارا کر سکوں. کیونکہ آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہ تو کبھی بھی بھول سکتا ہے, کسی کو بھی بھول سکتا ہے. جیسے ایک شہزادے نے, ایک بادشاہ نے اپنے کسی وزیر کو مذاق میں جیل میں ڈال دیا. بادشاہوں کے مذاق بھی ایسے ہوتے ہیں. مذاق اس کو جیل میں ڈالا. تو جیسے ہم اب ساتھی جا رہے تھے نا تو ہمارے ساتھ وسیم بھائی تھے, تو ہم نے کہا یار سامنے والی بوتل دکان سے پانی لے کے آ جاؤ. وہ پانی لے کے آیا تو نواز بھائی نے گاڑی نکال کے رکشا کرا کے آؤ. تو مذاق بھی ایسی ہوتی ہیں. تو ایسے بادشاہوں کے مذاق میں اس کو جیل میں ڈالو, یہ بہت باتیں کرے, اس کو جیل میں ڈالو. تو جیل میں ڈالا اور بادشاہ جو جیل میں ڈالا اگلے دن بادشاہ فوت ہو گیا. بادشاہ فوت ہو گیا. وہ جناب جب شہزادہ آیا تو شہزادہ پہلے تو حکومت سنبھالتے جنگیں لڑتے 15-20 سال گزر گئے. تو 15-20 سال کے بعد اس کی حکومت بنی. تو اس نے کہا سارے پرانے قیدی بلاؤ. سارے پرانے قیدی بلانے کے بعد کہا یار تم سب کو آزاد کرتا ہوں. تو ان کے جناب اس کے اوپر دستخط کر رہا, اس کو بھی آزاد, اس کو بھی. جب اس کا نمبر آیا وزیر کا, مجھے تو مذاق میں جیل میں ڈال دیا تھا, آپ مجھے نکالے اور وزیر کی جگہ دے دے, آپ کی بڑی مہربانی. کہا نہیں, اس کو جیل میں رکھو, ابا کی نشانی ہے. کہنے لگے کہ آپ بھول گئے تو میرا کیا بنے گا, میں تو چونٹی ہوں چھوٹی سی, آپ کے تو اتنے بڑے بڑے جنات ہیں مسخر کردہ ہے. اللہ, تو اتنی کفایت شعار ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما علی من اقتصد, جو شخص کفایت شعار ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. کفایت شعاری کیا ہوتی ہے؟ کفایت شعاری یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم کیے جائیں. یہ نہیں کہ شوہر نے دیے 8,000 اور اس سے 20,000 کا خرچہ تو کرانا ہی کرانا ہے, کرانا ہی کرانا تاکہ اس کو قدر ہے, میں اچھی بیوی ہوں. ایسے نہیں. کفایت شعار لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کفایت شعار آدمی کبھی محتاج نہیں ہوتا. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو شخص کفایت شعاری کرتے ہیں, یعنی جو اس کے پاس پیسے آتے ہیں 10,000 آ رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 خرچ کرے, باقی 5,000 بھول جائے کہیں رکھ کے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھول جائے, مطلب یہ ہے کہ بھول جائے کہیں رکھے کہ سنبھال لیں. اور ایسے لوگ بڑی آگے بھی جاتے ہیں, فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. البتہ یہ نہیں کہ بخل بھی نہ, ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی طرح کنجوس مکھی چوس کی طرح کہ اس کے کیا بتاؤں آپ کو, چھوڑو تو یہ دل خراب ہو گیا. تو کنجوس مکھی چوس بھی نہ بننا چاہیے, لیکن کفایت شعاری کچھ نہ کچھ پیسے اپنے بچانے چاہیے. جیسے چونٹی نے عمل کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, ایسی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. بس آج کی آخری بات کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, ہمارے محترم ساتھی ڈاکٹر پورم صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ حضرات مغفرت کی دعا کریں. تو انشاءاللہ جنازہ ہے تو ہو سکتا ہے آج ہی رات جنازہ ہو جائے 10:30-11 بجے کے درمیان, تو وہاں جانا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی. یہاں پہ کچھ ملحدین نے کہا کہ جو ہدہد تھا نا, ہدہد وہ پرندہ نہیں تھا, بلکہ اس زمانے میں ایک آدمی تھا جس کو پانی کے بارے میں علم تھا. جیسے آج کل بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پانی کے بارے میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, وہ زمین کے اوپر کھڑے ہو کے ہوتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر اتنی فٹنگ تک پانی ہے. بس کوئی آلات ہوتے ہیں, کمپیوٹر ہوتی ہے, مشینری ہوتی ہے, وہ اسے چیک کرتے ہیں کہ زمین کے اتنے حصے میں پانی ہے, یہ پانی میٹھا ہے, یہ پانی کھارا ہے, اور یہ پانی اتنے دنوں تک چلے گا, یہ پانی اتنے مہینوں تک چلے گا, پھر اور بورنگ کرنی پڑے گی. ماہر لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں, تو ایسے ہی ہدہد نام کا آدمی بھی ماہر تھا. تو یہ بھی اسی لیے کہ تاکہ وہ اس بات کا انکار کر سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی نہیں آتی تھی. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف واضح فتفقد الطیر, وہ جب پرندوں کی, یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں آئے گا, فقال ما لی لا اری الہدہد, کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں ہے. تو پرندوں کی حاضری لیتے وقت, پرندوں کو چیک کرتے وقت ہی ہدہد غائب ہوا.
وقال ما لی لا اری الہدہد، اور پھر ہدہد جو ہے وہ ہدہد کی ذمہ داری تھی کہ وہ پانی چیک کر کے بتاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہاں سے دوسری چیز بنائی۔ تو ہدہد پانی چیک کر کے بتاتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ جس جگہ حضرت سلیمان ٹھہرے تو وہاں ہدہد نہیں ملا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر نکیر فرمائی۔ پھر وہ میں کچھ اجمالاً ذکر کر دوں، اس کے اندر بڑی زبردست قسم کے نصائح ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ ہدہد آیا اور وہ ملکہ بلقیس اور ملکہ سبا کے بارے میں ایک تفصیل لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد ایک نیا عنوان شروع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو خط لکھا، پھر اس کا تخت منگوایا، اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ اور پھر ملکہ بلقیس خود آئی، اور پھر اور معاملات، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر کوئی الزام لگایا گیا، اس کا ایک جواب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس کے حوالے سے گھوڑوں کے حوالے سے معاملات ہیں، جس کے اوپر ملحدین نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کچھ اعتراضات کیے، اس کے جوابات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو وہاب ہے، تو مالک الملک ہے، تو ذو الجلال والاکرام ہے۔ اے رحیم ہے، کریم ہے، شفیق، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے رب العالمین، اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما لیجیے۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، ان کے آ جانے کو، ان کے بیٹھ جانے کو، ان کے درس سننے کو، ان کا وقت یہاں گزارنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ تیرے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان کا جو ذکر ہوا ہے، اے اللہ اس ذکر خیر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیے، اس کا پیغام آپ ان تک پہنچا دیجیے۔ کچھ تیرے نبی کے امتیوں نے ان کو آج یاد کیا ہے، تیرے نبی کے امتیوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ ہمارے پاس فاصلے ہیں، تیرے پاس کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہمارے پاس تعبیرات میں کمی ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ان کے ذکر خیر میں سے خیر و برکت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ ہم سب کے دلوں کی جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، اپنے فضل و عنایت سے پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ خاص فضل، خاص کرم کو متوجہ فرما دیجیے۔ ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرمائیے۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اے اللہ شفاء کلی، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، جتنی خواتین آئی ہیں، سب کے دلوں میں جو جو جائز حاجتیں ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و عنایت سے پوری فرما دیجیے، اپنے فضل و عنایت سے پوری فرمائیے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن آپ کو دینا تو آتا ہے۔ ہماری چھوٹے چھوٹے جو ارمان ہیں، جو دلوں میں بسے ہوئے ہیں، خواہ وہ صحت مانگ رہے ہیں، خواہ وہ معیشت کی مضبوطی مانگ رہے ہیں، خواہ وہ اپنے پیاروں کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، چاہے وہ صحت کا خزانہ مانگ رہے ہیں، چاہے وہ مغفرت عظیم مانگ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی خوشی اور شفاعت مانگ رہے ہیں، اے اللہ وہ بار بار عطا فرما دیجیے، بار بار عطا فرما دیجیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔
اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، بہت سے بیماروں نے دعاؤں کا کہا ہے۔ اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرمائیے، ان سب کی حاجات پوری فرمائیے، سب کی حاجات پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم الگ بھی تجھ سے مانگتے ہیں، یہاں سب اکٹھے ہو کے مانگ رہے ہیں۔ کبھی اتنے سارے لوگ کسی کے دروازے پہ جائیں تو وہ نہ کہتے ہوئے شرم کرتا ہے، جبکہ اس کے بس میں ہو تو وہ ہاں کر کے ہی رہتا ہے۔ آپ بھی ہاں کر دیجئے، ہماری دعاؤں کے اوپر ہاں کر دیجئے، اشارہ فرما دیجئے کہ آج میں نے ان سب رندوں کی دعاؤں کو قبول کر دیا، ان فقیروں کی دعاؤں کو قبول کر دیا۔ اللہ ہم نے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے کرم سے دیتے ہیں، آپ تو اپنی عنایتوں سے دیتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہماری چھوٹی چھوٹی کچی کچی آرزویں، اللہ آپ اپنے کرم سے عطا فرمائیے۔ ہم آپ سے کیا مانگ لیں گے؟ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتے۔ اللہ آپ اپنے کرم سے عطا کر دینا، آپ اپنے کرم سے عطا کر دینا۔ آپ تو ہمارا مستقبل بھی ایسے جانتے ہیں جیسے ابھی کو جانتے ہیں۔ اپنے کرم سے خیر دیتے، اپنے کرم سے برکتیں دیتے، اپنے کرم سے خیر عطا فرمائیے۔ ہم جانتے ہیں تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے مانگے ہیں، آج ہماری جھولیاں پھیل چکی ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں کیا کرے، مانگنا آتا نہیں ہے، بس تو اپنے کرم سے دیتے ہیں۔ تیرے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں ان سب دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائیے۔ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائیے، اس کی معیشت کو استحکام نصیب فرمائیے۔ نہیں ہے ہمارے پاس اسباب، ہم ہاتھ توڑ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ عطا فرمائیے، آپ عطا فرمائیے۔ ہماری ان سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، شرف قبولیت سے نوازیے۔ اے اللہ ہمارے بیٹھ جانے کو، آ جانے کو اپنی بارگاہ میں محض اپنے فضل و عنایت سے پورا فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔